اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی تبارک و القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا والآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیں سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے انسانی زندگی کے تعلق سے ایک مثال تحریر کیا ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک شیر دوڑا رہا ہے۔ وہ بھاگتا جا رہا ہے، شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ قریب ہے کہ شیر اسے پکڑ لے تو سامنے اسے ایک کنواں نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کنویں میں کود کر میں اپنی جان بچا لوں۔ تو جیسے ہی وہ کنویں میں کودنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی کنویں میں ایک سانپ تیر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پیچھے شیر ہے، آگے کنواں ہے تو اس میں سانپ ہے۔ پھر اس کی نظر کنویں کی دیوار پر پڑتی ہے، نیچے آ جاؤ، اس میں گھاس نکلی ہوئی ہے۔ وہ کود کر اس گھاس کو پکڑتا ہے اور جھول جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گھاس کو پکڑ کر جھولتا ہے دیکھتا ہے کہ اسی گھاس کو کالے اور سفید رنگ کے چوہے کاٹ رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر دوسری طرف پڑتی ہے، ایک شہد کا چھتا ہے۔ وہ انگلی ڈالتا ہے اور شہد کو چاٹتا ہے۔ شہد کی لذت اور شہد کی مٹھاس اسے اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہ اسے شیر کا خیال رہتا ہے، نہ کنویں میں تیرتے ہوئے سانپ کا دھیان رہتا ہے، نہ ہی جس گھاس کو پکڑ کر وہ جھول رہا ہے اس گھاس کو چوہے کاٹ رہے ہیں اس بات کا دھیان رہتا ہے۔ وہ شہد چاٹنے میں مگن رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھاس کٹ جاتی ہے اور وہ آدمی کنویں میں گر جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے یہ لکھنے کے بعد کہا ہے کہ وہ شیر جو اسے دوڑا رہا تھا وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ جو کنواں اسے نظر آیا وہ کنواں قبر ہے۔ جس گھاس کو وہ پکڑ کر جھول رہا تھا وہ گھاس اس کی زندگی ہے۔ کالے اور سفید رنگ کے چوہے جو اس گھاس کو کاٹ رہے تھے وہ دن اور رات ہیں، اور قبر کنویں میں جو سانپ تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ عذاب قبر ہے، اور شہد کا چھتا جو تھا وہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں اور دنیا کی آرزویں ہیں۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو نہ تو موت کا خیال رہتا ہے، نہ قبر کا دھیان رہتا ہے، نہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے والا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے اور صرف دنیا کو پانے، دنیا کی خواہشات کو مکمل کرنے اور دنیا کی آرزوؤں کو مکمل کرنے میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے موت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رات و دن محنت کر رہا تھا وہ چیزیں بے معنی اور بے مطلب ہیں۔ اصل آخرت ہے، اصل قبر ہے اور آخرت کی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے بے شمار مخلوق بنائے ہیں، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ عظمت اللہ نے اگر کسی مخلوق کو عطا کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے زیادہ عزت اور انسان سے زیادہ بلندی اور انسان سے زیادہ مقام اللہ نے کسی اور چیز کو عطا نہیں کیا ہے۔ پروردگار نے ہر ایک چیز کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ وہ کن، اس نے کہا آسمان زمین ہر ایک چیز بن گئی،
سوائے انسان کے کہ انسان کے بارے میں پروردگار کہتا ہے یدیا میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تمام چیزوں سے زیادہ عزت دیتا ہے, تمام چیزوں سے زیادہ بلندی دیتا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی تو حضرت آدم کے آگے تمام فرشتوں کو جھکا دیا, سجدے کرا دیے. اللہ نے حضرت آدم, اللہ نے انسان کو عزت دی اور عظمت دیا. اللہ نے انسان کو اتنی عزت, اتنی عظمت, اتنی بلندی دی تو انسان سے کہا کہ میں نے تمہیں عقل دیا, شعور دیا, اختیار دیا, تمہیں جینے کا طریقہ دیا, تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے ہر ایک چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اس کے بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے, انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنی ذات کو جانتے جانتے وہ خود مجھ تک پہنچ جائے, مجھے پالے, میری بندگی کرنے لگے, میرے مطابق زندگی گزارنے لگے. ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور پروردگار نے کہا میں نے تمہیں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس اور علامہ پہ لتی مدد بکن جنات کی اکبر سماوات والارض, اللہ کی مغفرت, اللہ کی بخشش, اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تم محنت کرو. اللہ آسمان و زمین سے کہیں زیادہ بڑے تمہارے لیے مکانات اور جنت بنا کر کے رکھے ہیں. متقین یہ جنت جو بنایا ہے پروردگار نے متقیوں کے لیے بنایا ہے, نیکوں کے لیے بنایا ہے, پرہیزگار کے لیے بنایا ہے, عبادت گزار کے لیے بنایا ہے. پروردگار کہتا ہے تم اس دنیا میں جب میری عبادت کرو گے, میری بندگی کرو گے, میرے مطابق تم زندگی گزارو گے, حلال اور حرام کے درمیان تم فرق کرو گے, تم جب گانے سے دور رہو گے, بے حیائی سے دور رہو گے, سود سے دور رہو گے, چغلی سے دور رہو گے, غیبت سے دور رہو گے, ایک دوسرے کو ستانے سے دور رہو گے, تم میرے بن کر کے رہو گے, نمازی بن کر کے رہو گے, متقی بن کر کے رہو گے, روزے دار بن کر کے رہو گے, تو میں تمہیں اس دنیا میں بھی عزت عطا کروں گا. جب تمہاری موت آئے گی تو فرشتوں کی جماعت تمہیں انتہائی احترام, انتہائی اعزاز کے ساتھ لے کر کے جائے گی. قبر میں جب تم جاؤ گے تو قبر کو تمہارے لیے کشادہ کر دیا جائے گا, قبر کو آرام کی جگہ بنا دی جائے گی, اور قبر سے جب تم میدان محشر میں آؤ گے تو تمہیں مصطفیٰ کا سایہ ملتا ہوا نظر آئے گا, اللہ کی رحمت ملتی ہوئی نظر آئے گی, اور آخر میں تمہیں جنت میں آباد کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ جو کر رہا ہے یہ پہلے پروردگار کہہ رہا ہے فَسَوْا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, تم اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرو, محنت کرو, دوڑو. وہی جنات کی عرضها السماوات والارض, کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ نے زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بڑا گھر جنت بنا کر کے رکھا ہے. اور یہ جنت اسی کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ڈرتا ہے, اللہ کے لیے دوڑتا ہے, اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے. اور عزت المتقین, پروردگار نے متقیوں کے لیے بنایا ہے, نیکوں کے لیے بنایا ہے, پرہیزگار کے لیے بنایا ہے, اچھوں کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, رسول اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, حضور شیخ المسلمین, حضور شہزادہ شیخ المسلمین, حضور امین میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی, اللہ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. پروردگار نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. مٹی نیچے جاتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے, جو اوپر جائے گی وہ زیادہ جلنے والی ہے, تو میں اوپر جانے والا ہوں, میں آدم کو کیوں سجدہ کروں. تو اس نے گھمنڈ کی بات کی, تکبر کی بات کی. تو پروردگار نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم ان لعنتی الیک یوم الدین, تو یہاں سے نکل جا, تو دھتکارا ہوا ہے تیرے اوپر, میری صبح قیامت تک لعنت ہے.
تو اس نے کہا ہے پروردگار تو اس انسان کی وجہ سے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، میں اس انسان کو تیرے پسندیدہ راستے پر چلنے نہیں دوں گا، جو راستہ تجھے مطلوب ہے اس راستے پر میں اس انسان کو قدم رکھنے کے لیے نہیں دوں گا۔ پروردگار نے کہا الا المخلصین، جو ہمارے نیک بندے ہوں گے، جو ہمارے متقی بندے ہوں گے اور جو ہمارے پرہیزگار بندے ہوں گے، تم اسے میرے راستے سے بہکا نہیں پاؤ گے، تم اسے میرے راستے سے ہٹا نہیں پاؤ گے، تم اسے میرے راستے سے گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ آج جب ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، جب نماز کی باری آتی ہے، جب روزے رکھنے کی باری آتی ہے، جب نماز کی باری آتی ہے، انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے آج سے نہیں اگلے ہفتے سے روزہ رکھنا ہے۔ داڑھی رکھنے کی بات آتی ہے، انسان کی زبان سے نکلتا ہے ابھی عمر نہیں ہے، عمر ہونے پر رکھنا ہے۔ روزے کی باری آتی ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ اس سال سے نہیں اگلے سال سے روزہ رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی نیک کام کرنے کی بات آتی ہے، انسان کے دل دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اسے آج سے نہیں کل سے کرنا ہے، کل اور پرسوں کرتے کرتے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ نیک کام اور نیک اعمال نہیں کر پائے۔ وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے رہے اور ارادہ کرتے ہی کرتے موت کے فرشتے آئے اور اسے لے کر کے چلے گئے۔ تو شیطان نے جو کہا تھا وہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیک کام کی جب باری آتی ہے اور انسان جو اسے آج اور کل پر ٹالتا ہے، یہ اسی شیطان کی تدبیر ہوتی ہے، اسی شیطان کی چال بازی ہوتی ہے اور اسی کی فریب کاری ہوتی ہے جو انسانوں کو نیک کام کرنے نہیں دیتا ہے، انسانوں کے اندر سستیاں پیدا کرتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے۔ پروردگار نے اسی چیز کے توڑ کے لیے کہا تھا فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ انسان دنیا بنانے، دنیا سنوارنے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ریس لگاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے اسی طرح تم آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، مقابلہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث متعدد کتابوں میں ہے جس کی عنوان ہے بادروا الی الخیرات، نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، مقابلہ کرو۔ تو پروردگار نے جو ریس لگانے کے لیے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا، یہ اسی لیے کہا کہ نیکی کی جب بات آئے گی تو شیطان اپنی تدبیر کرے گا، اس تدبیر کی توڑ اللہ نے دی، اس تدبیر کی توڑ رسول اللہ نے دی کہ جیسے ہی نیکی کی بات آئے فوراً تم نیکی کرنے کے لیے لگ جاؤ، جیسے ہی نیکی کی بات آ جائے ویسے ہی تم نیکی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو شیطان کو اپنی چال اور اپنی تدبیر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انسان کو جو ملتی ہے وہ معرفت سے ملتی ہے۔ علم جب تک انسان کے پاس نہیں ہوگا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، نہیں پا سکتا، اللہ کے طرف وہ قدم نہیں بڑھا سکتا۔ علم ہی انسان کو اللہ کی پہچان دلاتی ہے، علم ہی انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، علم ہی انسان کو اللہ کی بندگی کرنے کا تدبیر شعور عطا کرتی ہے، علم ہی انسان کو یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک کی کیا کیا سنتیں ہیں اور کیسے اپنانا ہے، علم ہی انسان کی کو یہ راہ بتاتا ہے، علم ہی انسان کو یہ راہ بتاتا ہے کہ انسان ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرے گا، علم ہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں انسان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، علم وہ ہدایت ہے جس کی روشنی میں انسان معاشرے میں پاک اور صاف زندگی گزار سکتا ہے، معاشرے کے لیے وہ چین اور رحمت کا سامان بن سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک ڈھیلا تو ہو سکتا ہے لیکن علم کے بغیر انسان اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت یہ علم ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ علماء جو ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے صفات کی معرفت، اللہ کے کمالات کی معرفت یہ علم والوں ہی کو ہوتا ہے، اور جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی انسان اس کا اتنا ادب کرے گا، اتنا اس کا لحاظ کرے گا، اتنا اس سے ڈرے گا۔
انسان کے پاس اگر علم ہی نہ ہو، انسان اگر کسی کے بارے میں جانے ہی نہ، تو نہ ہی اس کا وہ ادب کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اس سے ڈر سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کا لحاظ کر سکتا ہے۔ تو علم ہی کی بنیاد پر انسان خدا تک، رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلم نور، علم روشنی ہے۔ اللہ نے کتاب قرآن جب ہمیں عطا کیا تو اقرائی کے لفظ سے، پڑھائی کے لفظ سے اللہ نے عطا کیا۔ پروردگار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو ماں کے پیٹ، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ کہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہر مرد و عورت پر دین کی بنیادی باتیں ضروری علم کو جاننا فرض ہے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا نہ وہ دیندار زندگی گزار پائے گا، نہ وہ دنیا دار ہی زندگی گزار پائے گا۔ علم کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے علم بنیادی چیزیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، اسے جہاں ملے وہاں سے لے لینا چاہیے۔ تو اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم ہے۔ علم کے بغیر نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ نبی پاک کی سچی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی ہم اس دنیا کو صحیح سے چلا سکتے ہیں اور سنوار سکتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے کہ اللہ کی پہچان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان جو آتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری چیزوں سے بچاتی ہے۔ پروردگار نے کہیں پر کہا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ برائی، نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی نماز میں میری ٹھنڈک ہے۔ پروردگار نے قریب 700 مقامات پر قرآن میں نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ تو نماز کو اسلام نماز گویا کہ مسلمانوں کی زندگی ہے، مسلمانوں کو جینے کا طریقہ دیتی ہے، مسلمانوں کو ایک اعلیٰ انسان اور باوقار شخصیت کے روپ میں اگر ڈھالتی ہے تو وہ نماز ہی ڈھالتی ہے۔ اور دوسری بات نماز کی یہ ہے کہ نماز پیغمبر کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ جب جب کوئی مومن زمین پر سجدہ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے اور اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ رسول اللہ کو اداس کر رہا ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی نظروں میں گر رہا ہوتا ہے۔ نماز انسان کو مٹی سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے پروردگار اس کے چہرے سے روشنی کو کھینچ لیتا ہے، پروردگار اس کے دل سے چین کو اٹھا لیتا ہے، پروردگار اس کی زندگی سے خوشگوار نیند کو اٹھا لیتا ہے، پروردگار اس کی زندگی میں رزق کی تنگیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگیوں میں طرح طرح کی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے، پروردگار کی رحمتیں اس سے منہ پھیر دیتی ہیں، وہ انسان تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل کہ بندہ نفل نماز پڑھ کے پروردگار کی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ کہ اسے اللہ چاہنے لگتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ اور جب اللہ اسے چاہنے لگتا ہے تو وہ پھر اللہ اس کے آنکھ کان ہاتھ پیر بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے صفات کا ظہور اس کے ہاتھ پیر سے ہونے لگتا ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہ پروردگار اسے قبول فرماتا ہے، اس کے الفاظ کو خالی نہیں جانے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب انسان 5 وقت کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دیگر نمازیں پڑھتا ہے، تو پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت پروردگار کی محبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پروردگار اسے چاہنے لگتا ہے، اور جبریل امین سے اعلان کرا دیتا ہے کہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے کو پروردگار چاہتا ہے، اور جب جبریل امین وہ اعلان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ بندہ
اپنے وقت کا ایک تارا ہوتا ہے، وہ ہدایت کا چراغ ہوتا ہے، اس کی زندگی سب سے خوشگوار زندگی ہوتی ہے، اس کی قسمت سب سے بلند قسمت ہوتی ہے، وہ اپنے دور کا لاجواب شخصیت ہوتا ہے، وہ نبی کی زندگی کا ترجمان ہوتا ہے، وہ نبی کی زندگی کی تشریح ہوتا ہے، وہ نبی کی زندگی کی توضیح ہوتا ہے، وہ گویا کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کے ساری دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے اگر نبی کی تصویر دیکھنی ہے تو مجھے دیکھ لو، نبی کیسی زندگی گزارتے تھے مجھے دیکھ لو۔ تو جب انسان پار بنتا ہے تو پروردگار کی محبتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، پروردگار کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اچھے معاملات کیے جائیں، اچھے ویوہار کیے جائیں۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کی بستر پر ایک بلی سو رہی ہے، آپ نے اسے اٹھایا نہیں، یا نماز پڑھ گئے اور وظائف پڑھتے ہوئے آپ نے صبح کر دیا۔ پروردگار نے آپ کے دل میں القاء کیا کہ اے باقی باللہ، تو نے میری ایک مخلوق بلی کی نیند کا خیال کیا ہے، میں تجھے ایک ایسا شاگرد عطا کروں گا جس کے علم کا ڈنکا دنیا میں بجے گا۔ اور پروردگار نے وہ شاگرد انہیں مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ کی صورت سونے عطا کیا۔ اخلاق اور لوگوں کے ساتھ ویوہار یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک جو انسان کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، ویوہار اچھا ہوتا ہے، بلندسار ہوتا ہے، پروردگار اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مدینے میں یا اس کے آس پاس ایک شخص رہتا تھا جس کے پورے بدن میں کوڑ تھا، آنکھ سے دکھتا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر رات میں جاتے تھے اور اسے کھلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی مرتبہ دیکھ لیا تھا، جب نبی پاک کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حلوہ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، تو انگلی سے جو ڈالا تو اس کے پورے بدن میں زخم تھا، اسے درد ہوا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے کھلانے کا انداز الگ تھا، تمہارے کھلانے کا انداز الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کھلاتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پورے بدن میں زخم ہے، ہونٹوں میں زخم ہے، نبی پاک حلوہ اپنی زبان پر رکھتے تھے اور اپنی زبان سے میری زبان پر رکھتے تھے، میرے پورے جسم میں کہیں پر ٹچ نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق ہیں۔ آج ہم سب ڈی جے بجاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ جب رات میں چلتے تھے گلیوں میں تو اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے تاکہ آپ کی جوتوں کی آواز سے لوگوں کی نیندیں خراب نہ ہوں۔ تو وہ اخلاق تھا، اور جب وہ اخلاق تھے تو وہ معمولی لوگ تھے، لیکن جب وہ اخلاق کے قریب ہوئے، سیرت رسول کے قریب ہوئے، قرآن کے قریب ہوئے، تو اپنے زمانے کے ایسے لاجواب شخصیت ہو گئے، اور پروردگار نے وہ مقام اور رتبہ انہیں عطا کر دیا کہ اب صبح قیامت تک ویسا انسان اور وہ مقام حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان سیرت رسول میں ڈھل گیا، اخلاق مصطفیٰ میں ڈھل گیا، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگا، پروردگار نے وعدہ کر رکھا ہے جو میری کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا، میرے رسول کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کی اس دنیا کو بھی بہتر کروں گا اور اس کا آخرت کو بھی بہتر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔